اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت لندن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہ لندن میں فلسطینیوں کی حمایت، فلسطینیوں کی سپورٹ میں ہزاروں لندن کے شہری سول سٹیزنز سڑکوں پر نکل آئے، اور کمال کی بات یہ ہے لندن میں فلسطینیوں کی حمایت میں، ان کے سمرتھن میں، ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے لندن میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ حالانکہ سخت پولیس بندوبست تھا، سخت پولیس بندوبست کے باوجود اسرائیل کے خلاف شدید نعرے انہوں نے لگائے۔ اسرائیل کے آتنک، اسرائیل کی گنڈا گردی، اسرائیل کے ظلم کے خلاف بہت زوردار انداز میں لندن میں نعرے لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے منہ پر تماچا ہے، جوتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آج تک کھل کر اس طریقے سے دیکھیں۔ آپ کبھی دبئی اس طریقے سے سڑکوں پر آیا فلسطین کے حق میں؟ کیا کبھی سعودی عرب میں حکمران یا سعودی کی جنتا کبھی اس طریقے سے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف سڑکوں پر آئی؟ کبھی نہیں دیکھیں گے، کہیں بھی آپ دیکھیں تب بتائیں آپ۔ اب میں تھوڑا سا غصہ ظاہر کرتا ہوں اسلامی ملکوں کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف تو بہت سارے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ جی ہاں، سعودی کے خلاف تو جناب کئی لوگ یوں سمجھے کہ کمنٹ میں آل فال بکتے لگ جاتے ہیں۔ میرے یار، یہ اس ظلم کے خلاف میں بولتے بولتے ابھی تھکا نہیں ہوں، الحمدللہ میں بول رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اسرائیل کے خلاف بولنے کی وجہ سے میرا کیا نقصان ہوا، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لاکھوں روپے مہینہ جو ہم کما سکتے تھے وہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، یا پھر فون کر کے سمجھو کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں برسوں سے اسرائیل کے خلاف بول رہا ہوں، فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس جذبے کو، اللہ تعالیٰ فلسطین کو لے کر، مظلوموں کو لے کر میرے اس جذبے کو اللہ قبول فرمائے۔ میں جمعہ کے خطبات میں بھی لگاتار فلسطین کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، لوگوں کو ابھارتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کرو۔ اس جمعہ بھی میں نے بسم اللہ مسجد سالار نگر میں لوگوں سے یہی کہا، جو جمعہ کے بعد فوراً بھاگ جاتے ہیں نا بغیر دعا کے، ان سے بھی کہا کہ کم از کم کچھ تو دعا کر لو مظلوموں کے لیے۔ تو خیر، یہ لندن سے خبر آئی ہے، لندن کے ان اچھے لوگوں کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دوبارہ جنگ۔ جی، اسرائیل، امریکہ اور ایران، اس کی جنگ نے پوری دنیا کے امن کو ختم کیا۔ ہمارے پیارے ملک میں بھی ہاہاکار مچ گئی، ابھی بھی ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ گیس ختم ہونے والا ہے، خام تیل ہندوستان میں کچھ ہی دنوں کا بچا ہے۔ ابھی میں ان 10 دنوں میں کم از کم 20 پیٹرول پمپ سے واپس آیا ہوں، جہاں ڈیزل پیٹرول ختم ہو چکا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اب سنیے، دوبارہ جنگ کے لیے زبردست تیاری ہے۔ اسرائیل، امریکہ اگلے ہفتے سے ایران پر دوبارہ حملے شروع کریں گے، ایسی رپورٹ آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کا بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چین 200 سے زیادہ امریکی طیارے خریدے گا۔ خیر، اب چائنا اور امریکہ کی بھی دوستی ہو گئی،
تو جو امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیا تھا 40 دن میں، جس سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیا تھا، چائنا سے ملاقات کر کے آنے کے بعد اب دوبارہ دھمکیاں دینا شروع کر دیا ایران کو. لیکن خیر ایران بھی کسی بھی حال میں ڈرنے کو، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور سوچے کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر اندھ بھکتوں پوری دنیا کی واٹ لگنے والی ہے. اگلا دن فلسطین سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ جو مقبوضہ علاقہ ہے بیت المقدس کا، جہاں اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہے، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی ایک بالکل یوں سمجھے کہ سینسٹیو، حساس تنصیب ان کا پلان تھا. وہاں اس کے قریب ایک دم خطرناک دھماکہ ہوا. اب اسرائیل میں دفاعی تنصیب، ان کا جو ڈیفنس پلان تھا، اس کے نزدیک ایک خطرناک دھماکہ ہوا. اب بالکل چیمہ گوئیاں شروع ہو چکی ہے کہ یہ دھماکہ مشق تھی یا کوئی حادثہ تھا. ایجنسی تفتیش میں مصروف ہو گئی ہے. حالانکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ غزہ میں سیز فائر کا اعلان ہونے کے باوجود بھی دشمن کی جانب سے، یعنی اسرائیل کی جانب سے مسلسل سیز فائر جنگ بندی کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے. گزشتہ 2 دنوں کے اندر بھی خبریں آ رہی ہے کہ 5 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. اگلا دن پیرس سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر ہے کہ ایفل ٹاور جو دنیا کے مشہور یوں سمجھے کہ جگہ میں سے ایک جگہ ہے، اور یوں سمجھے کہ جو ہمارے عجائبات ہے دنیا کے، جس میں ہمارے ملک کا تاج محل ہے، ویسے ہی 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ ایفل ٹاور بھی ہے. اب آپ سوچیں، ایفل ٹاور پر لوگوں نے فلسطینی پرچم لہرایا. پرچم لہرانے والے 6 افراد کو پیرس کی سرکار نے، حکام نے گرفتار تو کر لیا ہے. لیکن یہ خبر بتا رہی ہے کہ لندن سے لے کر پیرس تک اب باقاعدہ فلسطینیوں کے سمرتھن میں، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور سپورٹ میں، اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف باقاعدہ آوازیں اٹھ رہی ہے. اور لندن سے لے کر پیرس تک، جن ملکوں کو ہم یوں سمجھے کہ غیر ایمان والے کہتے ہیں، نان مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ان تمام ملکوں میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے. اسرائیل کے ظلم کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے ہیں، سڑکوں پر اتر رہے ہیں. ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرایا گیا ہے، لیکن تمام اسلامی ملک خاموش ہیں. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین 3 سال تک لگاتار جنگ چلی، لیکن اب جو حالات بنے ہیں وہ پھر بتا رہے ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے. ابھی ایک بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ یوکرین نے جوابی حملے کیے روس کی راجدھانی ماسکو پر، اور یہ حملے اتنے خطرناک ہوئے ہیں، یوکرین کے جوابی حملے، کہ ماسکو کو ہلا کر رکھ دیا. یعنی رشیا کی راجدھانی ماسکو ہل گیا. بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے بیک وقت، ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم 500 سے زیادہ ڈرونز، جو تباہ کن ڈرونز تھے خطرناک، اس سے حملہ کیا. کیف حملے کے بعد یہ جوابی حملہ ہے. یعنی جو یوں سمجھے کہ رشیا نے جو حملہ کیا تھا یوکرین میں کہ کیف شہر پر، تو اس کے تعلق سے یہ جوابی حملہ یوکرین نے کیا ہے. لیکن یوکرین کا جوابی حملہ بڑا خطرناک رہا. راجدھانی ماسکو، رشیا کی راجدھانی ماسکو ہل گئی، اور بیک وقت 500 سے زیادہ ڈرونز سے یوکرین نے جوابی حملہ رشیا پر کیا ہے. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے.
धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट